السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له، لا شريك له ولا ند له ولا معين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔
جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین، شافع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد مجھ سے قبل ہماری جماعت کے علماء، محترم جناب توحیدی صاحب اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب، توحید باری تعالیٰ کا عنوان عمل کی قبولیت کب، کس وقت، کن شرائط پر بڑے اہم موضوع بیان ہو چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر کے بعد دعا ہونی چاہیے، پروگرام کا اختتام ہونا چاہیے، لیکن میرے محترم کا حکم الامر فوق الادب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جو کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام سے سنا، سمجھا، دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو عین دین کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے اور روح کا تعلق آسمان سے ہے۔ چونکہ جسم کا تعلق زمین سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے جسم کی غذا بھی، جسم کی غذا کا بندوبست بھی زمین سے ہی کیا۔ اور روح کا تعلق آسمانوں سے ہے تو اس روح کی غذا بھی اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، تو میں مناسب یہی سمجھ رہا ہوں کہ موضوع قرآن مجید کے حوالے سے ہی ہو تو شاید بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی نے روح کی غذا آسمانوں سے نازل کی، یعنی اپنا دین، اپنی شریعت، اپنا قرآن، اپنا کلام۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام
آپ جانتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام پر نازل کیا ہے۔ بات بڑی معروف ہے کہ اللہ کے محبوب کو نبوت اور رسالت کے منصب پر اس وقت فائز کیا اللہ نے جب آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ آسمانوں سے وحی کا نزول ہوا، جبریل امین تشریف لائے، اور اللہ کے محبوب سے یہ فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ محبوب نے فرمایا کہ ما انا بقارٍ، میں پڑھنا نہیں جانتا، کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، بھیچا، اور جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کا کلام لے کر آئے تھے، اللہ کے بولے ہوئے بول لے کر آئے تھے، اللہ کے محبوب کے سامنے اس کی تلاوت کی، پڑھا اور پڑھایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میں اس موقع پر یہ کہتا ہوں اکثر و بیشتر کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام پر یہ آیات نازل کی گئی، ان آیات کو پڑھا گیا، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وحی کی بھی ابتدا ہے، اور یہ قرآن کی بھی ابتدا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی بھی ابتدا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام پر شریعت نازل کرنی ہے، یہ اس کی بھی ابتدا ہے، اور کائنات کے امام علیہ السلام کی سیرت کی بھی ابتدا۔ بہت ساری چیزوں کی ابتدا ہو رہی، دین، شریعت، اللہ کا قرآن، وحی۔ اچھا، ان ساری چیزوں کی ابتدا اللہ نے کس سے کی؟ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ تمام حضرات مجھے دیکھیں، اللہ کے پاک نام سے، اللہ کے پاک نام سے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان جو آپ نے اپنی امت کو نصیحتیں کی، اپنی امت کو سکھایا، سمجھایا، پڑھایا، کامیابی کے راز بتائے، اس میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ہر کام کے ابتدا میں اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کا سوال کر لیا کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اگر بسم اللہ پڑھو گے، خیر اور برکات تمہارا مقدر ہوں گی، اور اگر تم اپنے کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھو گے، لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع وابتر، اس کام کی خیر، برکات یہ ساری اٹھا لی جائیں گی، زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکو گے،
دنیا میں جتنے بھی اسباب ہوں، جتنے بھی آپ کے پاس وسائل ہوں، لیکن کبھی بھی اپنے اسباب اور اپنے وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا۔ دنیا کے اسباب اور وسائل آج آپ کے پاس ہیں، کل میرے پاس، آج میرے پاس، کل آپ کے پاس، پھر آپ کے پاس بھی نہیں رہنے۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے کہ جس پر توکل اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ زمین پر نہیں ہے بلکہ وہ عرش بری پر ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین، اسی پر بھروسہ۔ جبریل امین آسمانوں سے آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، کتنی ساری چیزوں کی ابتدا ہو رہی ہے۔ کس کے نام سے؟ بولیں، کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آسمانوں سے رب العالمین نے جبریل امین کو زمین پر بھیجا۔ جبریل اللہ کے پیغام کو لے کر آئے، اللہ کا میسج لے کر آئے، اللہ کے اصول اور قانون لے کر آ رہے گئے۔ اللہ نے قرآن نازل کرنا ہے، اللہ اکبر، رب العالمین نے جا بجا اس چیز کا اعلان کروا دیا۔ یہ آسمانی وحی کی بھی ابتدا ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کی بھی ابتدا ہے، اللہ کے قرآن کی بھی ابتدا ہے۔ آپ اللہ کے پاک نام کے ساتھ ابتدا کیجئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ قرآن یہ کہتا ہے، رب العالمین نے اس بات کو بھی واضح کر دیا۔ اس قرآن کو رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جا بجا اعلان کر دیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رب العالمین نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ مزید رب العالمین نے وضاحت فرمائی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رب العالمین فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کہتا ہے ہم نے شب قدر میں اس قرآن کو اتارا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے جب اس قرآن کو نازل کیا، رمضان کا مہینہ تھا، 21ویں شب تھی۔ اللہ اکبر،
تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے، حالات کا مطالعہ کیا جائے، جب یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا، ویسے تو یہ لوح محفوظ میں قرآن جو ہے وہاں موجود تھا۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں لوح محفوظ سے اس قرآن کو آسمان دنیا پر نازل کر دیا۔ پھر دنیا والوں کو جیسے جیسے ضرورت پڑتی، اللہ قرآن کو، اللہ اکبر، اصول اور دستور دنیا والوں میں اللہ نازل کرتا رہتا۔ اور یہ پہلی وحی کا نزول اللہ اکبر رمضان کے مہینے میں ہوا۔ پہلی وحی کا نزول یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا نزول اللہ اکبر 21ویں شب کو ہوتا گئے، پیر کا دن تھا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام، اس کائنات کے امام علیہ السلام پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ 10 اگست 610 پیر کا دن اللہ کے نبی پر اقرأ بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوتا گئے۔ چاند کی تاریخوں کے حوالے سے اللہ کے نبی کائنات کے امام کی عمر جو بنتی ہے 40 سال 6 مہینے اور 12 دن بنتی ہے۔ اللہ کے نبی پر اقرأ بسم ربک الذی خلق کا جب نزول ہوا، کتنی عمر اللہ کے رسول کی؟ 40 سال 6 مہینے 12 دن۔ یہ چاند کی تاریخ کے حوالے سے اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کی عمر بنتی ہے، اور شمسی تاریخ کے حوالے سے اللہ کے رسول کائنات کے امام کی جو عمر بنتی ہے وہ 39 سال 3 مہینے 22 دن اللہ کے رسول کی عمر تھی۔ آسمانوں سے جبریل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، چونکہ یہ اللہ کا قرآن گئے، اللہ کا کلام گئے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت گئے، یہ اللہ کے بولے ہوئے بول گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت تم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو گویا کہ تم اللہ سے کلام کر رہے ہو، اللہ سے گفتگو کر رہے ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر قرآن کی جو بھی آیتیں نازل ہوتی، جو بھی حصے اللہ آسمانوں سے نازل کرتا، اللہ کے نبی قرآن کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ اکبر، اللہ کے کلام کی محبت میں اس قرآن مجید کی تلاوت کو جلدی جلدی فرما رہے ہوتے تھے آسمانوں سے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ نے پیغام بھیجا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ اے میرے پیارے نبی، ہم جانتے ہیں اس قرآن مجید کی تلاوت میں آپ جلدی جلدی کیوں تلاوت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، اللہ اکبر، اس کا زبر زیر پیش اور ایک ایک نقطہ آپ اپنے سینے میں محفوظ کر لے، ہم جانتے ہیں۔ لیکن اے میرے پیارے نبی، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ جہاں تک اس کی حفاظت کی بات ہے، آپ پڑھتے جائیں، بڑی محبت سے اس کی تلاوت کرتے جائیں، ٹھہر ٹھہر کے، اللہ اکبر، ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے جائیے۔ جہاں تک حفاظت کی بات ہے، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ دنیا والوں کا نہیں بلکہ مجھ اللہ کے ذمہ ہے۔ میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
لیکن اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اس قرآن مجید کی تلاوت میں اللہ اکبر جلدی جلدی اس قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے نبی جلدی نہ کیجئے قرآن مجید، اور امت کو بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے، یہی تلقین کی ہے۔ قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کرنے والوں کے لیے جو انعام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، بہت سارے انعام بیان کیے، ہر حرف کے بدلے ایک نیکی اور 10 عوض بڑھا کر اس کو اجر دیا جاتا ہے، ایک حرف کے بدلے اللہ اس کو 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اکبر یہ اپنے رشتہ داروں کو، گناہگاروں کو اللہ سے بخشوا کے جنت میں لے کے جائے گا، والدین کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا، کتنا اعزاز اس قرآن مجید پڑھنے والے کو ملے۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے قرآن مجید پڑھنے والوں کو رب العالمین نے بڑا اعزاز دینا گئے، اللہ کے بڑے مقرب ہیں وہ لوگ جو قرآن کو اپنے سینوں میں سجاتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو اپناتے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے مقرب گئے، اللہ کے ہاں بڑے برگزیدہ گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے گئے اے میرے صحابہ قرآن پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ صحابہ کرام قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام شروع کیا، جہاں اللہ کے رسول نے قباء مسجد کی بنیاد رکھی، نمازیں ادا کروائیں، وہاں اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی بھی بنیاد رکھی، مسجد کو تعمیر کیا، لیکن مسجد ہی میں قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو بھی جاری فرمایا، صحابہ کی ذمہ داری لگا دی۔ اے میرے صحابہ، اے انصار صحابہ، جو بھی تم نے مجھ سے قرآن پڑھا گئے، قرآن مجھ سے سیکھا گئے، وہ تم آنے والے نئے مہمانوں کو قرآن پڑھاؤ گے، قرآن سکھاؤ گے، مہاجرین بھی ہوں گے آنے والے، دیگر لوگ بھی ہوں گے آنے والے، تم نے قرآن پڑھانا گئے۔ اللہ اکبر، اب صحابہ کا ذوق دیکھیے، نبی کا بھی ذوق آپ دیکھ سکتے گئے کہ اللہ کے نبی سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اس قرآن کو جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، اور یہاں جب صحابہ نے سیکھنا شروع کیا تو صحابہ نے بھی اونچی اونچی آوازوں سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کی آوازوں کو سنا، وہ دنیا کی باتیں نہیں کر رہے تھے، دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو مسجد میں مصروف نہیں کیا، بلکہ قرآن پڑھنے میں آواز بلند قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ، اپنی آوازوں کو پست کر لو، اپنی آوازوں کو ہلکا کر لو، اپنی آوازوں کو اللہ اکبر آہستہ کر لو، اس لیے کہ مسجد میں دیگر عبادت کرنے والے، نفلی نمازیں پڑھنے والے، دیگر ذکر اذکار میں رہنے والے، دیگر اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تمہارے علاوہ بھی موجود ہوگے، اگر زور زور سے تم قرآن پڑھو گے تو وہ اللہ اکبر ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ سب کا احساس کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کا یہاں سے ذوق مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ایک معصوم بچے کلاس کے اندر قرآن سیکھتے ہیں، ابتدائی قرآن مجید کی آیات اور سورتیں تلاوت کرنا سیکھتے ہیں، اللہ اکبر، آپ نے کلاس میں دیکھا ہوگا کہ یہ بچے ایک دوسرے سے اپنی آوازوں کو سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آوازیں با آواز بلند تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی بھی انہی بچوں کی طرح کیفیت تھی، اللہ اکبر، کسی طرح میں قرآن پڑھ لوں، میں اپنے سینے میں محفوظ کر لوں، قرآن کے نور سے اپنے آپ کو منور کر لوں، اور اس دوڑ کے اندر ان کی آوازیں بلند ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے اپنی آوازوں کو آہستہ کر لو۔ میری اور آپ کی کیفیت، کبھی میری اور آپ کی مسجد سے قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں آئیں؟ ہمارے گھروں سے کیا قرآن مجید کی تلاوتوں کی آوازیں آتی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کا تو معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول مسجد میں بھی تلاوت کرتے تھے، کائنات کے امام
दिन की रोशनियों में भी कुरान पढ़ते थे, रात की तारीकियों में भी सहाबा कहते हैं एक एक रात में कई कई सिपारे अल्लाह के रसूल जो है अल्लाह अकबर रात की नमाज में तहज्जुद के अंदर पढ़ा करते थे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हजर में भी कुरान पढ़ा है। कुर्बान जाइए, आज मैं और आप जब सफर शुरू करते हैं तो हम अपने सुकून के लिए, तस्कीन के लिए नाच गाने, फिल्में, इस किस्म की चीज अपनी गाड़ी में रिकॉर्डिंग लगाते हैं। और अल्लाह के रसूल का आलम यह है, अगर अल्लाह के रसूल हजर में थे तो आपने कुरान पढ़ा, अल्लाह के नबी जब सफर में सवारी पर सवार होते तो महबूब कुरान की तिलावत शुरू कर दिया करते थे। यह अल्लाह के महबूब की आदत, सफारी में सवारी पर सवार होके अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ रहे हैं, यह नबी की सुन्नत है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते हैं। वैसे तो अल्लाह के रसूल की सारी अदाएं रब्बुल आलमीन को महबूब गैब, अल्लाह के नबी की हर अदा से अल्लाह प्यार करता है, हर अदा से रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है। अल्लाह के नबी ने नमाजें पढ़ी तो ये भी अदा अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह अकबर, नबी सजदे में गए तो अल्लाह को सजदे वाली अदा भी रब्बुल आलमीन को पसंद आती है। रुकू किया तो ये भी अल्लाह को पसंद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद किया तो अल्लाह को ये अदा भी नबी की पसंद। लेकिन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते गए, अल्लाहु अकबर, जिस वक्त मैं अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहा होता हूं, मेरी सारी अदाओं में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक अगर महबूब तरीन कोई मेरी अदा है, मेरी अदाओं में कोई मेरी अदा है, तो वो ये है कि मैं खूबसूरत लहजे में अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा हूं। सारे अदाओं में सबसे ज्यादा अगर अल्लाह को मेरी कोई अदा ज्यादा महबूब है, अल्लाह मेरी अदाओं में सबसे ज्यादा किसी अदा से मोहब्बत करता है, तो वो उस वक्त अल्लाह मुझसे प्यार कर रहा होता है कि जिस वक्त मैं खूबसूरत आवाज में अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा होता हूं। नबी ने कुरान की तिलावत को छोड़ा नहीं, और फिर अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को भी तलकीन फरमाई, सबक सिखाया, समझाया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा कुरान मजीद पढ़ो, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान मजीद को खूबसूरत लहजों में पढ़ने की आदत डालो, कुरान को खूबसूरत आवाजों में पढ़ने की आदत डालो। यह बहाना नहीं चलेगा कि हमें कुरान नहीं आता, हमने पढ़ा नहीं है, हमारी उम्र निकल चुकी है। मैंने कहा ना कि पैगंबर अलैहिस्सलाम पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान की पहली वही जो नादिल हुई है। अल्लाह अकबर, नबी अलैहिस्सलाम की उस वक्त 40 साल से ज्यादा उम्र थी। अल्लाह ने आसमानों से जिब्रील अमीन को कुरान पढ़ाया, जिब्रील अमीन के जरिए कुरान मजीद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर नादिल किया। अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ना जब शुरू किया है तो महबूब की उम्र 40 साल थी। उम्र की कोई कैद नहीं, इसमें कोई शर्म करने की बात भी नहीं। अल्लाह के रसूल ने यूं नहीं कहा अल्लाह मैं 40 साल क्या हो गया। अल्लाह उतार सकता था, आसमान से एक नूर नाजिल होता जो बैतुल्लाह की छत पे आता और सारे देखने वाले उसको देख लेते। अल्लाह के रसूल बैतुल्लाह की छत पे जाके उस नूर से अल्लाह अकबर जो उसूल, जो कायदे, जो कुलिये, जो कानून नाजिल हुए, अल्लाह के रसूल बैतुल्लाह की छत पे जाके उन औराक को उस मसहफ की सूरत में जो अल्लाह नाजिल करता उसको ला सकते थे। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। दुनिया वालों की जैसे जैसे जरूरत थी, दुनिया वालों में जो जो खामियां थी, दुनिया वालों की कामयाबी के जो जो तरीके और अंदाज थे, अल्लाह अकबर, जो जब जैसी जरूरत पड़ी अल्लाह आसमानों से जिब्रील को भेजता और मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर कुरान मजीद को नाजिल किया जाता। अल्लाह के नबी पर कुरान नाजिल किया जाता, अल्लाह के रसूल को कुरान पढ़ाया जाता, और इस कुरान का मुअल्लिम अल्लाह ने अल्लाह अकबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बनाया। इस कुरान के मुअल्लिम जचते भी अल्लाह के रसूल थे और खपते भी अल्लाह के रसूल थे।
نبی کے شایان شان اللہ نے اپنی کتاب جو ہے وہ آسمانوں سے نازل کی ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. جتنا مقام رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور ویسی کتاب بھی اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہے. اگرچہ پچھلی کتابوں کا کوئی کم مقام نہیں ہے، ان پر بھی ایمان لانا مجھ پر، آپ پر، ہر انسان پر لازم ہے. لیکن قانون اور دستور کے طور پر، آئین کے طور پر اللہ نے جس کتاب کو باقی رکھا ہے، ساری کتابیں منسوخ ہو گئی. اگر باقی رہنے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. قیامت تک اللہ نے اس کو باقی رکھنا، اور قیامت کے دن بھی اس کی تلاوتیں ہوگی. دنیا میں بھی تلاوت ہے اور قیامت کے دن بھی قرآن کی تلاوت. آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا حافظ صاحب قرآن پڑھے، حافظ جی قرآن پڑھے. اللہ نے آپ کو ملکہ دیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. کل قیامت کے دن جب دنیا میں قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سے پیار کرنے والا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو عین سنت کے مطابق پڑھنے والا، سمجھنے والا، اور اس کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے والا جب مر کر قبر میں جائے گا تو یہ قبر میں بھی انسان کا یہ قرآن اور قرآن کی باصورت ساتھی ہوگی. اور جب یہ اپنی قبر سے باہر نکلے گا، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اس کی زندگی میں دنیا والے کہتے تھے حافظ صاحب، قاری صاحب قرآن پڑھیے، لیکن آج قیامت کے دن جب یہ اپنی قبر سے باہر نکلے گا، انسان نہیں کہیں گے بلکہ وہ کہے گا جس نے انسانوں کو، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. اللہ کہے گا کہ چونکہ تو نے میرے کلام سے محبت کی تھی، میرے قرآن سے تو نے پیار کیا تھا، اپنے سینے میں تو نے محفوظ کیا تھا، اللہ اکبر، قرآن کے مطابق عملی زندگی تو نے گزاری تھی. دنیا میں تجھ سے لوگ کہتے تھے، آج میں اللہ کہتا ہوں قرآن پڑھتا جا، اپنی منزلوں پہ چڑھتا جا، تلاوت کرتا جا، اور اس طرح پڑھ جس طرح تو زندگی میں قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اسی طرح قرآن پڑھتا جا. جہاں تیرے قرآن مجید کی تلاوت کا اور قرآن کا اختتام ہوگا جنت میں، وہی تیرا مقام ہوگا، اللہ کہے گا. لیکن یہ ساری چیزیں قیامت کے دن نورانی تاج قبر سے کھڑے ہوتے ہی انسان کا معاون، قبر میں روشنی کا سبب، بعض گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا یہ، لیکن قرآن کی صورتیں جو ہے اللہ کے سامنے آ کے اللہ کے رسول فرماتے یہ قرآن جھگڑے گا رب العالمین سے. اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس مجرم کو جہنم کے اندر پھینک دو، لیکن قرآن آئے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ اگرچہ اس نے گناہ کیے ہیں، جرم کیا ہے، غلطیاں کی ہے، اور تیرا فیصلہ آ چکا ہے، تو انہیں جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، لیکن اللہ میں بھی تو تیرا کلام ہو، اگرچہ اس نے گناہ کیے ہیں، لیکن اس کی خوبیوں میں خوبی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں رات کی تاریکیوں میں یہ قرآن پڑھتا تھا. قرآن کہے گا کہ اللہ میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ مجھے پڑھنے والا، میری تلاوت کرنے والا جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے. اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے قرآن کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا. لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، وہ نہیں جو قرآن کو صرف قرآن خوانیوں میں یا قرآن کو شبینوں میں موت میت کے موقع پر سبارے گھروں میں تقسیم کرتے ہوئے قرآن مجید کو رسم اور رواج کے طور پر اس سے محبت کرے گا. نہیں، قرآن بھی پڑھے گا، قرآن کا حق بھی ادا کرے گا، اور قرآن کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کی صحیح ادائیگی کرنے والے بن جاؤ، قرآن کا صحیح تلفظ ادا کرنے والے بن جاؤ، قرآن کو تجوید کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا تمہیں آنا چاہیے. دوسرا قرآن کا حق یہ ہے جب تمہیں اس کی ادائیگی، تلفظ اور مخارج آ گئے تو پھر حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر تم نے پڑھنا ہے. اہم ترین اصولوں میں یہ دو اصول ہیں. آج یہی کیفیت ہے، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں،
कुरान भी सुन रहे हैं, तिलावतें भी हो रही है, कुरान ख्वानियां भी हो रही है, लेकिन आज तक हमारे अकीदों में सुधार नहीं आया। उसकी वजह यह है कि कुरान तो हमने पढ़ा है लेकिन कुरान को समझा नहीं है। हमें पता चलेगा जब हम कुरान को समझेंगे कि हमें पैदा किसने किया है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, किसकी इताअत करनी है, किसकी रहबरी और रहनुमाई को, अल्लाह अकबर, किसकी रहबरी और रहनुमाई में अल्लाह अकबर जिंदगी के लम्हे गुजारने हैं, क्या हलाल है क्या हराम है। अगर कुरान को मानी के हवाले से हम इसकी तिलावत करेंगे, ये कुरान हमारी रहनुमाई करेगा। अल्लाह अकबर, इस कुरान को अल्लाह ने कायद भी बनाया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये कुरान तुम्हारा इमाम भी है, ये कायद है तुम्हारा, ये कुरान तुम्हारा इमाम है। इस कुरान से तुमने रहनुमाई लेनी है। और मैंने कहा ना कि इस कुरान को समझने के लिए किससे रहनुमाई मिलेगी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबा इकराम अरबी दान थे, लेकिन अल्लाह अकबर बहुत से मकामात ऐसे थे कि सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल की खिदमत में आती, अल्लाह के रसूल जाहिरी माना समझ गए हैं लेकिन इसकी मजीद बारीकियों को समझना चाहते। नबी अलैहिस्सलाम रहनुमाई फरमाते, अल्लाह के महबूब कायनात के इमाम अल्लाह अकबर जब रहनुमाई करते तो सहाबा इकराम मामूली सी भी चूं चरा नहीं करते, हो बहु उसी अंदाज में कुरान को समझते, कुरान पर अमल करते जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, समझाया और सिखाया होता था। इस कुरान के मानी भी हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि जिसने कुरान के मानी को अपने राय के मुताबिक लिया है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते सुन ले वो कि उसने अपना ठिकाना जो है वो जहन्नम बनाया है। आज हर आदमी मुफस्सिर कुरान बना बैठा है, हर आदमी जो है वो कुरान खोल के, हां तर्जुमा पढ़िए, तफसीर ना कीजिए, उसकी तशरीह ना कीजिए। तशरीह के लिए अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। जो चीज नहीं आती खुद अपनी अकल को दखल न दे, बल्कि अहले इल्म के पास बैठे, अहले इल्म से पूछे। हमने कुरान मजीद के फला मकाम को पढ़ा है, इसका तर्जुमा हमने पढ़ लिया, तर्जुमा सीख लिया है, मौलवी साहब फला फला बात हमारे अल्लाह अकबर अकल में नहीं आ रही। सहाबा भी आते थे, यहां तक कि अल्लाह के रसूल के सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल से कुरान सीखते हैं कि अल्लाह अकबर मैं यामल सुअन युजज़ा भी, इंसान जिंदगी के अंदर जो भी बुरा काम करेगा उसको उसकी सजा मिलनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये आयत सुनते हैं और ज़ारो कतार रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। कितने मकामात ऐसे थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी वदाहत की, सहाबा को सुकून मिला, दिल अल्लाह अकबर बाग बाग हो जाता है। प्यारे पैगंबर फरमाते अबू बकर बात तू सही कह रहा है, रब ने जो कही है अल्लाह अकबर, लेकिन तू जो समझा है मैं इसकी वजाहत करता हूं। ऐ अबू बकर अपनी जिंदगी में अल्लाह के रसूल के वो सहाबी कहते अल्लाह के रसूल दुनिया में तो फिर कोई इंसान ऐसा है ही नहीं कि जिससे गुनाह ना होता हो, तो फिर तो हर इंसान को सजा मिलेगी, हर इंसान को अल्लाह अकबर उसके गुनाहों का खिमियाजा भुगतना पड़ेगा, हर इंसान को अल्लाह के अजाबों में गिरफ्तार होना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह ने कभी तुझे बीमार किया है ना, तो बीमार हुआ जी, अल्लाह के रसूल में बीमार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कभी जिंदगी में गम और रंज आया है? कहा अल्लाह के रसूल हां गमगीन भी हुआ हो। कहा अल्लाह अकबर अबू बकर जिंदगी के अंदर जो इंसान को तकलीफें आती हैं, रंज और गम आते हैं, दुख दर्द और बीमारियां आती है, और इन तमाम चीजों पर वो अल्लाह अकबर अल्लाह के लिए सब्र करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह अकबर उस बीमारी पर सब्र करने के बदौलत उसके साबिका गुनाहों को माफ कर देता है। कुरान को समझा है अल्लाह के रसूल से सहाबा ने। पढ़ो, गौर करो, कुरान को इसके मानी और इसके मतलब को समझने की कोशिश करो। सहाबा इकराम ने कुरान पढ़ा। पहला मरहला कुरान को पढ़ना सीखे। हम अजमी है ना, डायरेक्ट हम शायद तर्जुमा नहीं सीख सकेंगे, कम से कम अल्फाज। और आप देखिए जब हम और आप
انگلش میڈیم میں جاتے ہیں تو پہلے سال کا بچہ جو ہے اللہ اکبر مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے اس انگلش میڈیم کے اندر جو ہے اسے سکھایا جاتا ہے، اسے پڑھایا جاتا ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے۔ ایک سال وہ بچہ پڑھتا ہے کہ جس کو کھانے کی تمیز نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کو مونٹیسیری کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، اس کو ماحول دیا جاتا ہے۔ وہ 1-1.5 سال کے اندر اگرچہ اس کی اپنی مادری زبان سندھی ہے، اس کی مادری زبان پشتو ہے، اس کی مادری زبان اردو ہے، مادری زبان بلوچی ہے، مختلف زبانوں سے بچوں کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کی مادری زبان کوئی بھی ہو، لیکن 1 اور 1.5 سال کے اندر وہ انگلش کے اتنے ورڈز اور اتنے جملے استعمال کرنے لگتا ہے کہ دیکھنے والے اپنے دانتوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں۔ انگلش میڈیم کا یہ حال ہو، اور ہماری جو عربک میڈیم ہے جہاں پر پورا قرآن حفظ کر کے بچہ چلا جاتا ہے، اور پورا قرآن حفظ کرنے والے کو اس کی اگرچہ دستار بندی بھی ہو چکی ہے لیکن اس کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک نہیں آتا۔ ہمارا یہ عربک میڈیم اتنا کمزور کیوں ہے؟ اس پر ہم نے غور کرنا۔ یہ بچے حفظ کر کے نکل جائیں گے، یہ اللہ اکبر ناظرہ قرآن مجید مکمل کر کے 1 سال میں 40 50 60 بچے جو ہے وہ ناظرہ مکمل کر کے چلے جائیں گے۔ آج اگر یہ بچے چلے گئے پھر ہمارے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے۔ ان مدرسوں سے نکلنے والے ان معصوم بچوں پر آج ہی میں نے آپ نے کوشش کرنی ہے، ان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے کہ یہ چٹائیوں پر، ٹپائیوں پر، ڈیکسوں پر، ان کچی مسجدوں کے اندر ہل ہل کے سبارے پڑھنے والے جو ہے، اس میں سے کسی نے پولیس میں جانا ہے، کسی نے رینجرز میں جانا ہے، کسی نے آرمی میں جانا ہے، اللہ اکبر، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے راج مستری کا کام کرنا ہے۔ دنیا کے کونے کونے پہ اس مسجد میں قرآن پڑھنے والے جو ہے وہ پھیل جائیں گے۔ آج میں نے اور آپ نے اگر ان کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا، خدا کی قسم پھر دنیا میں کوئی ہمارا مقابل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم تو ان کو کوس رہے ہیں کہ جی اس نے قرآن ہمارا جلا دیا ہے، ہم اپنی ہی املاک کو آگ لگا رہے ہیں، اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کی ایمانی غیرت قطعی اجازت نہیں دیتی کہ جب اللہ کی گستاخی ہو یا نبی کی گستاخی ہو، صحابہ کی گستاخی ہو، اہل بیت کی گستاخی ہو، اللہ کے قرآن کی گستاخی ہو، نبی کے فرامین کے حوالے سے گستاخیاں کی جائے، کبھی بھی ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائی، ہم بھی تو قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ میں اور آپ آج نہیں، رمضان گزرے ہوئے اللہ اکبر غالباً 8 مہینے 7 مہینے نہیں 10 مہینے گزر چکے ہیں، اللہ اکبر، اس پورے 10 مہینے میں کتنے قرآن مجید کے سپارے میں نے اور آپ نے پڑھے، کتنی وفا کی ہے میں نے اور آپ نے، کتنی مرتبہ ہماری تو جان نکلتی ہے۔ امام صاحب مسجد میں فرض نماز کے اندر تھوڑی سی تلاوت لمبی کر دے تو ہم پھر وہ مسجد تلاش کرتے ہیں جہاں پر تو چل میں آیا والی نماز ہوتی ہے۔ رمضان کے اندر اس جگہ تراویح پڑھنا پسند کریں گے کہ جہاں پر جناب کوئی امام صاحب کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہو اور امام صاحب دوڑ رہے ہو۔ میں نام نہیں لوں گا کون پیچھے لگا ہوا ہے، ہم اس مسجد کی تلاش میں رہتے۔ اور پیارے پیغمبر کس طرح قرآن پڑھتے تھے، ہائے ہائے اللہ اکبر، اتنا شغف تھا، اتنا نبی علیہ السلام اللہ کے قرآن سے محبت کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ، غیر رمضان ہم اٹھا کے دیکھیں اللہ کے رسول کی زندگی کو۔ صحابی رسول کائنات کے امام کے گھر میں گئے، وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے گھر میں تھا، میں نے رات گزاری، چھوٹا معصوم بچہ گئے اللہ کے نبی کے گھر میں رات گزاری، اللہ کے نبی رات کے کسی پہر اٹھتے گئے، مصلی پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر نماز شروع کر دیتے گئے، قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے رسول نے شروع کر دی، سورہ بقرہ شروع کری، یہاں تک کہ سورہ بقرہ تقریباً کم و بیش
جیش 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی نے پوری سورہ بقرہ پڑھ دی۔ صحابی وہ معصوم بچہ صحابی کہتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ کے رسول رکوع میں چلے جائیں، اللہ کے رسول اپنی نماز کا اختتام کر لے، لیکن نبی نے اختتام نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ سورہ نساء بھی مکمل ہو گئی۔ سوچ رہے ہیں ممکن ہے اللہ کے نبی اپنی تلاوت کا اختتام کر کے کچھ آرام کر لیں گے، کچھ لیٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول اپنی تھکاوٹ کو اتاریں گے، وہ کہتے گئے سورہ بقرہ ختم ہو گئی، پھر سورہ نساء اللہ کے رسول نے پڑھی، وہ بھی ختم ہو گئی، پھر اللہ کے رسول نے سورہ آل عمران شروع کر دی، یہاں تک کہ سورہ آل عمران بھی مکمل۔ 5 اور 6 سپاروں کی اللہ کے رسول ایک ایک رات میں تلاوت کرتے تھے۔ یہ محبوب کا عالم تھا، پیروں میں ورم آ جاتا، پیر سوج جاتے تھے، اللہ اکبر، صحابہ کو، گھر والوں کو ترس آنے لگتا اللہ کے رسول کائنات کے امام پر۔ اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنے لمبے لمبے رکوع، اتنا بڑا بڑا قیام، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اللہ اکبر ابتدائی عمر میں قرآن مجید کی یہ تلاوت ہے، آخر عمر میں جب اللہ کے رسول بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی کیفیت یہ کہ اللہ کے محبوب بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے، نماز میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، رات کا قیام کرتے، قرآن کی آیات پر آیات، سورتوں پر سورتیں تلاوت کر رہے، اور جب اللہ کے نبی اس رکعت کا رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو اللہ کے محبوب کھڑے ہو جاتے، 20 30 اور 40 آیتیں کھڑے ہو کے پڑھتے، پھر اللہ کے رسول رکوع میں جاتے۔ یہ تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، جو آیات نبی نے بیٹھ کر پڑھی ہوں گی ان آیات کے اعداد و شمار کتنا ہوگا۔ یہ بڑھاپے کی کیفیت۔ میں اور آپ قرآن پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بال، داڑھی کے بال جو ہے ان کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابی میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی فلاں 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 سورت نے اللہ اکبر میرے بالوں کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیا ہے۔ دھوپ میں کالے نہیں ہوئے تھے اللہ کے رسول کے بال۔ اللہ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، نظام کا ذکر کیا ہے، دنیا رب نے بنائی ہے تو اس کا اختتام ہے۔ اللہ نے قرآن میں پوری منظر کشی کی، جہنم کا تذکرہ کیا ہے، ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول قرآن پڑھتے ہیں، روتے ہیں، اے ابو بکر قرآن کی فلاں فلاں صورت نے مجھ محمد علیہ السلام کو بوڑھا کر دیا، میرے بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل کر دی ہے۔ ہمارے بال سفید موسم کی وجہ سے ہوتے ہیں، رنج اور غم، دنیاوی رنج اور غم کی وجہ سے ہوتے ہیں، نزلے اور بخار کی وجہ سے ہوتے ہیں، آب و ہوا اور سمندری ہوا کی وجہ سے ہمارے بال سفید ہوتے، لیکن اللہ کے رسول کے بال اللہ اکبر دنیا کی کسی فکر نے نہیں بلکہ آخرت کی فکر نے سفید کی ہے۔ پڑھیں، قرآن کے معانی اور مطالب پر غور و فکر کیا کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر معانی اور مطالب کی طرف غور و فکر کرنے کی تلقین کر رہے گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے گئے، کس طرح اللہ کے رسول نے قرآن پڑھا۔ اللہ کے محبوب ایک موقع پر قرآن پڑھتے ہیں، سننے والوں میں مسلمان بھی گئے، سننے والوں میں غیر مسلم مشرکین کی ایک جماعت موجود ہے، جنات بھی اللہ کے رسول کائنات کے امام کی تلاوت کو سن رہے گئے۔ کون سی تلاوت اللہ کے رسول نے فرمائی؟ اللہ کے نبی 27ویں سپارے میں سورہ نجم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الکبریٰ۔ اللہ کے نبی سورہ نجم کی تلاوت میں مصروف گئے، پوری سورت پڑھ دی، اختتامی آیات کی طرف اللہ کے رسول جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اکبر سجدہ تلاوت آ جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کو سجدے میں اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے سجدے میں رکھتے ہیں، اتنا رقت آمود قرآن پڑھا، اتنا اللہ اکبر اللہ کے نبی کائنات میں امام نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑا، اللہ کے رسول پر ہی اس کا اثر نہیں بلکہ جو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان پر بھی اتنا اثر ہوا۔ جب اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کرتے 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 سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھ کر مسلمان بھی سجدے میں گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ جنات بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں مشرکین بھی اللہ کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، مشرکین بھی اللہ کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس انداز سے تلاوت ہونی چاہیے، نبی قرآن کی تلاوت کریں اور لوگوں پہ اثر نہ ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ویسے تو میری ساری ادائیں اللہ کو پسند ہے، لیکن جب میں اللہ کے کلام قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہوں ساری اداؤں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو میری ادا محبوب ہے وہ ہے کہ جب میں رب کے قرآن کو پڑھتا ہوں۔ زید القرآن باصواتکم، اے میری امت کے لوگوں تم بھی قرآن پڑھو، تم بھی قرآن کو خوبصورت لہجوں میں خوبصورت انداز میں قرآن پڑھو۔ صحابہ نے پڑھا، اللہ اکبر اللہ، تم بھی خوبصورت لہجوں میں پڑھو، اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں یہ بھی یاد رکھو اگر تم نے قرآن کو خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز خوبصورت لہجوں میں نہیں پڑھا تو یاد رکھو تمہارا ہم سے مجھ سے محمد مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں، لیس منا۔ لیکن یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ جی ہمیں آتا نہیں تھا، ہم پڑھیں گے تو ہم اس وعید میں آ جائیں گے کیونکہ ہماری آواز نہیں ہے، ہمیں وہ لہجہ نہیں آتا، ہماری تجوید، ہمارے مخارج، ہمارے تلفظ اچھے نہیں ہے، ہم پڑھیں گے تو ہم اس وعید میں آئیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو خوبصورت لہجے اور آواز میں نہیں پڑھتا قرآن اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ اور بابا دنیا کا اگر کوئی فن ہو، دنیا کا کوئی کام ہو جس میں میرا اور آپ کا دنیاوی مفاد ہو، اگرچہ مجھے اور آپ کو نہیں آتا لیکن میں دنیا کے مفاد کے لیے اسے سیکھتا ہوں یا نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں یا نہیں۔ ابھی انسان دنیا کی ترقی کے لیے ایک وبا چلی تھی کہ جناب چائنا جانا ہے، بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے۔ پاکستان کے ایک ایک کونے کونے پر جو ہے انسٹیٹیوٹ کھل گئے تھے، اللہ اکبر۔ کہاں جا رہے ہو کہ جی فلاں جگہ چائنا کی زبان سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا کرو گے؟ کہا بزنس کریں گے، دولت کمائیں گے، مال کمائیں گے۔ جس کو اردو میں گفتگو کرنا نہیں آتی، جس کو اپنی سندھی زبان کے ادب و آداب نہیں آتے، جس کو اپنی پشتو زبان کے الفاظ کے معنی اور باریکیاں نہیں پتے، وہ دنیا کے مفاد کے لیے چائنا کی زبان سیکھنے کے لیے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ دنیا کا فائدہ، آخرت کے فائدے کے لیے کون کرے گا کہ جی مجھے آتا نہیں؟ یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ ابو بکر صدیق بھی تو بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے جب قرآن انہوں نے سیکھا۔
اور ان خوش نصیبوں میں ابو بکر صدیق ہے، ان خوش نصیبوں میں عمر فاروق ہے، ان خوش نصیبوں میں اللہ اکبر حضرت عثمان غنی ہے، ان خوش نصیبوں میں علی المرتضی ہے، ان خوش نصیبوں میں طلحہ ہے، سعد ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، حذیفہ بن یمان ہے، حضرت سالم ہے، ابو ہریرہ ہے، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عباس ہے، عمر بن عاص ہے، عبداللہ بن عمر ہے، حضرت معاویہ ہے، عبداللہ بن زبیر ہے، عبداللہ بن صائب ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت حفصہ ہے، حضرت ام سلمہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوتا، یہ قرآن سیکھنا، پڑھنا اور عمل کرنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ قرآن آسمان سے نازل ہوتا ہے، اس کی تکمیل رب العالمین کرتا ہے، اور یہ جن جن کے میرے نام لیے ہیں یہ سارے صحابہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ سارے صحابہ قرآن کو اپنے سینوں میں، کائنات کے امام کی زندگی میں اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ کہاں ہے میں اور آپ؟ میری اور آپ کی زندگیاں صرف دنیا کمانے میں لگی ہوئی ہے۔ میں مجرم ہوں، آپ سے بڑا میں مجرم ہوں۔ شاید مجھے جاننے والے اگر مجھے سن رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے مولوی صاحب باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں، لیکن ان کی تنہائیوں کو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ان کی خلوتوں کو دیکھا ہے۔ اللہ سے میں معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے دل میں قرآن کی محبت کو پیدا فرما دے۔ شاید آج بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ مجھے قرآن پر عمل پیرا، سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق خیر عطا فرما۔ اللہ جس طرح ہم دنیا کی کامیابیوں کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اس سے زیادہ آخرت کی کامیابیوں کے لیے ہمیں تک و دو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پڑھا کریں قرآن، پڑھیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، منزل من اللہ ہے۔ جسم کی غذا کے حصول کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کوششوں میں اور آپ لگے رہتے، اس روح کی غذا کی کون کوشش کرے گا؟ کیونکہ جسم کی غذا ابھی چاہیے نا، اس کو غذا نہ ملی تو یہ جسم رہے گا، ہاتھ پیر باقی رہیں گے، کمزوری کی طرف جاتے 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 اتنا کمزور ہو جائے گا انسان، بیماریوں کے حملے ہوں گے، یہاں تک کہ ہاتھ پیر کھال جسم گوشت یہ سب کا سب سکڑتے سکڑتے ہڈیوں کا ڈھانچہ، اللہ اکبر، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ اکبر لقمہ اجل بن جاؤ گے، موت آ جائے گی، مر جاؤ گے، روح قبض کر دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جسم کو غذا ملنی تھی وہ اسے نہیں ملی ہے۔ بابا جب جسم کو غذا نہ ملے تو وہ جسم نہیں رہتا، تو روح کی بھی غذا اللہ نے قرآن نازل کی ہے، دین اللہ نے نازل کیا ہے۔ اگر اس کو اس کی غذا نہ ملی، جس طرح جسم نہیں رہے گا روح بھی نہیں رہے گی۔ کوشش کیجیے، اور اگر روح کی غذا صحیح طور پر ملتی رہے نا تو کل جسم بھی اللہ دے گا اور روح بھی عطا فرمائے گا، کامیابیوں سے ہم کنار کرے گا اللہ۔ روح کی زیادہ فکر کیجیے، کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے قرآن۔ کون کون پڑھے گا؟ ہاتھ اٹھاتے ہوئے جان نکل رہی ہے۔ فتویٰ تو نہیں ہے کوئی کہ مولوی صاحب ہاتھ اٹھوائیں؟ آپ نے فتویٰ نہ لگانا، صرف ذوق دلانے کے لیے، شوق کے، بس جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ قرآن پڑھیں گے نا، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ وہ حدیث ہے نا، قرآ کے لیے اللہ نے کیا اجر رکھا ہے، کن کے برابر اجر ہے؟ اور جن کو قرآن نہیں آتا وہ بھی مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، جو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، زبان میں لکنت ہے، لڑکھڑاتی ہے زبان، پڑھتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے انسان پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس اٹک اٹک کر لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے جس میں لکنت بھی موجود ہے، انسان کو پڑھنا نہیں آتا، اللہ اکبر، پھر بھی وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم اسے ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں، ڈبل اجر عطا کرتے۔ آؤ تو صحیح، قرآن سے محبت کرنی ہے ہم۔ یہ دنیا والوں میں سے کسی کے بول نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ بیت اللہ کی دیوار پر لوگ اپنے اشعار کو لکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب قرآن نازل ہوا تو محبوب نے فرمایا کہ جاؤ ان تحریروں کو، ان جملوں اور ان کلام کو وہاں پہ جا کے لکھ دو۔ بار بار پڑھتے ہیں، دنیاوی زبانوں پر عبور رکھنے والے، دنیاوی فہم و فراست رکھنے والے بار بار پڑھتے ہیں اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ما ھذا قول البشر۔ اللہ اکبر،
یہ کسی دنیا والے کا قول نہیں ہے، خدا کی قسم یہ آسمان سے اللہ کہتا ہے ہم نے نازل کیا ہے۔ کیسے اس کا مقابلہ کرو گے؟ پڑھا کرے قرآن۔ موبائل کا استعمال کرتے ہیں؟ آخری بات کر رہا ہوں، اچھا میں نے کہا شاید پرچی دینے آگے، آخری باتیں کر رہا ہوں۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ قرآن؟ کتنا پڑھیں گے روزانہ؟ ایک ایک سپارہ؟ نہ ایسا وعدہ نہ کریں جو گلے میں آ جائے، ایسا وعدہ نہ کریں جو گلے میں آ جائے۔ آہستہ آہستہ عادت ڈالیں، آہستہ آہستہ، جیسے جیسے مزہ آتے رہے بڑھتے جائیں، آگے چلتے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی 10 آیات کی تلاوت کی عادت ڈالو۔ کتنی آیات؟ 100 کا بھی ہے، 1000 کا بھی ہے۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اور سندھ میں تو چائے میں کہتے ہیں ان کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک 3 گنا چینی نہ ڈال دیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہمیں کہنا پڑتا ہے چینی نہ ڈالو، پہلے ہم کہتے تھے چینی کم ڈالو، تو وہ چینی کم پر اتنی چینی ڈال دیتے تھے کہ ہم سے نہیں پی جاتی تھی۔ اب اس کو کہتے چینی نہ ڈالو، تب بھی ہوتی ہے چینی۔ پتہ ہے کیوں ہوٹلوں میں؟ اس لیے کہ جو پتی چائے نکل جاتی ہے اور ان کی پتیلیوں میں جو پتی بچی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ اتنی میٹھی ہوتی ہے، وہ اسی میں پانی دودھ ڈال دیتے ہیں، ہمارے لیے وہی کافی ہوتی ہے۔ منع کر دیتے ہیں کہ بھائی چینی نہیں ڈالنا، چینی نہیں، کیونکہ جس پتی میں وہ بنا رہا ہے پہلے ہی وہ چینی سے، وہ کیا ہے، چینی سے بھری ہوئی پتی، ٹھیک ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام فرماتے 10 آیات تلاوت کی عادت ڈالو۔ کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں۔ اور 10 آیتیں اگر کوئی اپنی زندگی میں روزانہ، میں کہتا ہوں چلو رات کو نہیں، دن میں کسی بھی حصے میں 10 پڑھ لو، کسی بھی وقت 10 آیات کی تلاوت کر۔ رات کو ہمت نہیں ہو رہی، تھکے ہوئے آپ مزدوری کر کے، دن میں کر۔ نبی علیہ السلام فرماتے جو بھی شخص دن میں 10، رات اور دن میں، میں کہتا ہوں پڑھ لو یار، رات کا ذکر ہے غالباً اس حدیث میں شاید، آپ دن میں پڑھ لیجئے، لیکن جو بھی 10 آیات پڑھنے کی عادت ڈالے گا، اللہ اجر کا اتنا بڑا خزانہ، اللہ اکبر، ڈھیر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے فہم و فراست میں، عقل میں نہ آنے والی وہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے 10 آیات پڑھنے کی تم عادت ڈال لو، اللہ تمہیں اجر کا ڈھیر عطا فرمائے گا، بہت بڑے بڑے خزانے اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور ان 10 آیات پڑھنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ میں اکثر پوچھتا ہوں، وہ نہ بتائیں جو وہاں پر موجود تھے، حضرت پہ پابندی ہے۔ 10 آیات پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اجر کا ڈھیر لینا چاہتے ہیں نا، اجر کا بہت بڑا ڈھیر لینا چاہتے ہیں، 10 آیات پڑھیں روزانہ، روزانہ معمول بنا لیں۔ اور ان 10 آیات کی تلاوت میں کتنے منٹ لگیں گے بتائیں ذرا؟ 5 منٹ۔ کتنے؟ 3 منٹ۔ کتنے؟ 3، 5۔ اور کون بتائے گا؟ ہیں؟ 1 منٹ۔ تم وہاں پر تھے؟ پچھلی تقریر میں تھے میری؟ نہیں تھے، اللہ آپ کو برکت۔ 1 منٹ انہوں نے تو بالکل ہی غائب کر دیے۔ 5 سے 3 آیا، 3 سے 1 پر آ گیا بند۔ کتنے؟ 5۔ گھڑی ہے؟ سیکنڈ کی سوئی کہاں ہے؟ وہ جو ٹک 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 چل رہی ہوتی ہے، کدھر ہے؟ ہیں؟ 11 پہ۔ جب 20 پہ چلی جائے مجھے بتانا۔ اس میں ہے ہی نہیں، اللہ ہی حافظ ہے، لیکن اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا نا۔ میرے خیال یہ دیکھیں کہاں ہے، یہ لال والی جو چھوٹی سوئی ہے کہاں ہے؟ یہ میرے خیال 1 پہ چلی گئی۔ جب یہ 3 پر آئے گی نا تو میں تلاوت شروع کروں گا اور 10 آیتوں سے زیادہ پڑھوں گا۔ آپ دیکھنا کتنے 5 منٹ لگتے ہیں یا 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
الناس من الجنة والناس. کتنے سیکنڈ میں ہوئی 10 آیتیں؟ 10 نہیں تھی. ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، آیات ہیں، اور میں نے بسم اللہ بھی اس میں شامل کی ہیں. کتنی آیات ہو گئی؟ 13 آیتیں. کتنے سیکنڈ میں؟ آپ کہتے تھے 5 منٹ، آپ نے کہا 3 منٹ، آپ نے کہا 1 منٹ. 10 نہیں 13 آیتیں پڑھنے میں 40 سیکنڈ بمشکل لگے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے 10 آیات پڑھنے کی عادت تم ڈال لو، بہت بڑا اجر کا ڈھیر اللہ تمہیں عطا فرما دے گا. 40 سیکنڈ میں صرف 40 سیکنڈ. یہ بھی نہیں کرتے، روزانہ سونے سے پہلے قل هو اللہ احد کی تلاوت کی عادت ڈال دو. روزانہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد. اور مشکل سے یہ بھی 1 سے 1 منٹ نہیں لگنا. 1 منٹ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ سن چکے ہیں میرے شیخ سے، اللہ اکبر، 3 مرتبہ سونے سے پہلے اپنے بستر پہ جا کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو. یہاں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو تم مکمل کرو گے، پورے قرآن کی تلاوت کا اجر اللہ تمہیں عطا فرما دے گا. عادت ڈالیے، عادت ڈالیے. تھوڑا سا قرآن پڑھے. نہیں پڑھنا آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل ہر آدمی کے پاس ہے. موبائل میں FM پہ جائیے، اللہ اکبر، 24 گھنٹے قرآن اور اس کی تلاوت اس میں آتی ہے، ترجمہ آتا ہے. آپ پورے دن اور رات کے اندر 5 منٹ مخصوص کر لیجئے. 24 گھنٹوں میں 5 منٹ نہیں 3 منٹ ہم نے ہینڈ فری اپنے کانوں میں لگانی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اور جو ترجمہ آ رہا ہے 3 منٹ جہاں سے بھی چل رہی ہے تلاوت، یہ نہ دیکھے صرف 3 منٹ عادت ڈال لے. مجھے یقین ہے اتنا اللہ تمہارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کرے گا، یہ 3 منٹ آپ کو 3 گھنٹوں پہ لے جائیں گے. میں جانتا ہوں میرے علاقے میں ایک بزرگ ہیں، ان کو سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح طرح نہیں آتی. انہوں نے قرآن مجید کے میں نے جو فارمولہ بتایا ہے اس پر انہوں نے عمل کرنا شروع کیا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 18 گھنٹے ان کے گھر سے تلاوت کی آواز آتی ہے. 18 گھنٹے وہ FM پہ پورا دن اور رات ان کے گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز. اور مجھے آ کر کہتے ہیں پتر اللہ کی قسم ہن پتہ لگایا کہ قرآن اللہ نے اللہ اکبر کس مقصد کے لیے اتارا ہے، مجھے تو تبدیل کر دیا ہے اس نے. تو میرے بھائی ہم قرآن سے محبت کریں، اللہ ہم سے محبت کرے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.